الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں ان میں سے کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں، محکم ہیں، جو بندہ بھی علم رکھنے والا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ان کی سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کچھ اس کے اندر احکامات ایسے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جسے سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کی مراد کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے اس علم کے فیض میں سے کچھ عطا فرما دے۔ عام طور پر لوگ اپنے علوم و فنون کے ذریعے ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتے، تو ان کا یہاں پہ اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ وہی خالق و مالک ہے جس نے تمہارے اوپر یہ کتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمایا۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں، جن کا معنی بالکل صاف ہے، واضح معنی رکھتی ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہ جو آیات ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہے، ہر علم والا بندہ انہیں سمجھ سکتا ہے، ان آیات کے بارے میں فرمایا ہن ام الکتاب، وہ کتاب اللہ کی اصل ہیں، کتاب اللہ کی اساس ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے علاوہ جو باقی آیات ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں، جن کا حکم عام طور پہ واضح نہیں ہے اور ہر چھوٹے موٹے علم والا اسے نہیں پہچان سکتا، بلکہ اللہ اور اس کا رسول ہی صحیح معنوں میں ان کی تعویلات کو اور ان کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی کمال درجے کی پختگی نہیں ہے، وہ ان متشابہ آیات کے در پہ ہوتے ہیں، اور ان متشابہ آیات کے در پہ ہو کر وہ فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی غلط قسم کی تعویلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ،
کہ یہ جو متشابہ آیات ہیں ان کی تعویل کو صحیح معنوں میں صرف اللہ ہی جانتا، صحیح معنوں میں ان کی تعویلات کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر اللہ جسے چاہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس کے بارے میں علم عطا فرمایا، یا پھر اپنے برگزیدہ اولیاء کرام میں سے جنہیں چاہا اللہ نے علم عطا فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، لیکن ارشاد فرمایا جو راسخ فی العلم ہے، جنہیں قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں علم حاصل ہے، وہ ارشاد فرمایا کہ ان متشابہ آیات کے در پہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے۔ ان کا مفہوم کما حقہ ہو، ہمارے علم میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کا کلام تو ہے۔ وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اور جو اللہ کی طرف سے یہ احکامات نازل ہوئے، متشابہ آیات نازل ہوئیں، ہم ان پر بھی ایمان لائے کہ کل من عند ربنا، کہ یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہمارے خالق و مالک کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، جو ذی فہم قسم کے لوگ ہیں، وہی صحیح معنوں میں نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ تو احباب دی وقار، پتہ چلا کہ قرآن کریم کے احکامات دو طرح کے ہیں۔ کچھ احکامات کو محکم کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیات، وہ احکام جو صریح ہیں، واضح ہیں، کہ ہر علم و فن والا بندہ ان آیات کو پڑھ کے ان کے احکامات کا اخذ کر سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کچھ احکام ایسے ہیں جو متشابہ ہیں، جن آیات کا ظاہری معنی سمجھنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ ان کے اندر جو متشابہ آیات ہیں یا جو متشابہ احکامات ہیں، ان میں سے سر فہرست تو حروف مقطعات آ جاتے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات بیان فرمائے ہیں۔ یہ بھی متشابہ چیزوں میں سے ہیں کہ ان کی مراد کو یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا حبیب علیہ السلام جانتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جنہیں چاہا ان کا علم عطا فرمایا۔ ورنہ بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے شیخ الحدیث، اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ان حروف مقطعات کا ترجمہ کرنے اور ان کا مفہوم بیان کرنے کے در پہ نہیں ہوتے، بلکہ عام سیدھے الفاظ میں یہ کہہ دیتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، کہ ان کی مراد کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب دو طرح کے احکام ہو گئے، کچھ واضح احکام اور کچھ متشابہ احکام۔ تو بندوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عام طور پر جو صریح احکام ہیں ان کے در پہ ہوں، ان احکامات کو سمجھیں، ان کے مطابق عمل کریں۔ عام طور پہ جو صریح احکامات ہیں، انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے جتنے بھی حلال و حرام چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے اندر بیان کر دی ہیں۔ متشابہ آیات میں سے چند چیزیں آ جاتی ہیں جن کی عام طور پہ معاشرے میں لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان راز ہیں۔ لہذا عام طور پر لوگوں کو ان متشابہ چیزوں کے در پہ نہیں ہونا چاہیے۔ بندوں کو چاہیے کہ جو صریح احکامات ہیں انہیں سمجھیں، ان کی تعلیم و تبلیغ کریں، اس کے مطابق خود بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی تلقین کریں۔ لیکن جو متشابہ احکامات ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی زیادہ کوشش نہ کریں۔
تو اللہ تعالیٰ نے بڑے صریح انداز میں یہاں پہ بیان کر دیا کہ جو راسخ فی العلم ہیں، جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والے ہیں، وہ ان متشابہ چیزوں کے در پہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بس وہ اس کا مختصر سا جو مفہوم بیان کیا گیا اور آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ لیکن فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی چاشنی صحیح معنوں میں راسخ نہیں ہوئی، اور وہ مختلف طرح کی متشابہ آیات کے در پہ ہو کر ان کی غلط قسم کی تعویلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غلط قسم کی تعویلات کر کے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، تو پتہ چلا جو بندہ بھی قرآن کریم کی متشابہ آیات کے در پہ ہو کر لوگوں کو غلط قسم کی تعویلات میں مبتلا کرتا ہے، وہ بندہ صحیح ایمان والا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ ٹیڑھے پن کا مظاہرہ کرنے والا، ان کے دلوں کے اندر کجی ہے جو قرآن کریم کی غلط قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ تو احباب دی وقار، اب یہاں پہ دو گروہ واضح ہیں۔ ایک وہ گروہ کہ جو بد مذہب قسم کا گروہ ہے، جو منافقوں کا گروہ ہے، جو کافروں کا گروہ ہے، وہ صرف متشابہ چیزوں کے در پہ ہوتے ہیں اور غلط تعویلات کر کے فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ جو سچے مومنوں کا ہے، جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے، لہذا کہتے ہیں کہ ہم اپنے خالق و مالک پر بھی ایمان لائے اور اس پر بھی ایمان لائے کہ یہ ہمارے خالق نے نازل فرمایا ہے۔ تو احباب دی وقار، اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے قرآن کریم کے اندر متشابہ چیزیں ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اسی آیت کے ضمن میں بیان کیا کہ ہر جگہ پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو خفی ہوتی ہیں۔ عام طور پہ جو بھی لوگ احکامات کا نفاذ کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ ظاہر چیزیں ہوتی ہیں جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، اور کچھ خفی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسا کہ حکومت کے اور اس کے افسروں کے درمیان میں کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں کہ وہ ایسے رموز ہوتے ہیں، ایسے احکام ہوتے ہیں کہ جس نے وہ حکم بھیجا ہے صرف وہ جانتا ہے، یا جس افسر کی طرف وہ حکم بھیجا گیا وہ جانتا ہے، جو درمیان میں قاصد اس حکم کو لے کے جانے والا ہے اسے بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو متشابہ چیزیں ہیں، بالخصوص جیسے حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے احکام بھیجے ہیں، اللہ جانتا ہے، یا اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی طرف بھیجے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں۔ جو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر آنے والے ہیں، انہیں بھی ان کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ کیا مفہوم ہے اور کیا اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح فرمایا ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز میں کچھ خفا ہوتا ہے اور کچھ اظہار ہوتا ہے، یہاں تک کہ بیان کیا انسان اگر اپنی ذات کے بارے میں ہی غور و فکر کرے تو اس میں بھی کچھ چیزوں کے اندر اسے اظہار نظر آئے گا اور کچھ چیزوں میں اسے خفا نظر آئے گا۔ اس کی واضح مثال بیان کی کہ ایک ہے بندے کا ظاہری جسم، کہ ظاہری جسم بندے کو نظر آتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، سب کچھ ہے، اور بندے کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ عام طور پر عناصر اربعہ کے ساتھ ان چاروں بندے کے ظاہری جسم کو تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ ظاہری چیز ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن ایک چیز بندے کے اندر خفی ہے اور وہ ہے روح، کہ روح بندے کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی جاندار ہے، وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ظاہری جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے۔
تو ظاہری جسم سامنے موجود ہوتا ہے، بندہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے، اور ایک باطنی چیز بندے کے اندر روح ہوتی ہے جسے بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی، یسألونک عن الروح، اے پیارے حبیب، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، تو آپ ارشاد فرما دیں کہ اے پیارے حبیب، آپ لوگوں کو بیان فرما دیں جو آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں کہہ دیں کہ یہ رب تعالیٰ کا امر ہے، اللہ جانتا ہے روح کیا چیز ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے، جس سے یہ بنی ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں جانا ہے۔ تو فرمایا جس طرح بندے کو ظاہری بدن کے اندر دونوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ظاہر بھی ہے خفا بھی ہے، بندے کا جسم ظاہر ہے، اس کی روح کے اندر خفا ہے، ایسے ہی قرآن کریم کے اندر دو چیزیں ہیں، کچھ احکام ظاہر ہیں اور کچھ احکام چھپے ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے متشابہ قرار دیا۔ تو جو سمجھدار علماء ہیں، راسخ فی العلم ہیں، وہ عام طور پہ جو محکم آیات ہیں انہیں سیکھتے ہیں، انہیں آگے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور جن کے بارے میں انہیں سمجھ نہیں ہے، جو متشابہ احکامات ہیں، ان کے بارے میں بھی غلط قسم کے نظریات میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کی غلط تعویلات نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لیکن جو غلط نظریات رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں میں فسق ہے، منافقت ہے، وہ پھر متشابہ چیزوں کے در پہ ہو کے خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ نے صراحت کے ساتھ اسے بیان بھی فرما دیا کہ یہ قرآن کریم چیز ہی ایسی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے اندر غور و فکر کر کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو جو صریح احکامات میں غور و فکر کرتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں، جو متشابہ احکامات کے در پہ ہوتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات کو کما حق ہو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔